لیکن اگر 100 بار پڑھیں تو 300 سیکنڈ بنتے ہیں، یعنی ودن 5 منٹس ہم 100 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کیا پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے؟ مگر برکت کیا ملے گی کہ انشاءاللہ نفاق یعنی منافقت، دوزخ کی آگ سے انشاءاللہ چھٹکارا، اور سبحان اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اب 100 بار میں اتنا ثواب ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں جو 1000 بار پڑھتے ہوں گے، جو 500 بار پڑھتے ہوں گے، یعنی آدھا گھنٹہ نکال لیں تو نہ جانے آپ کتنے درود پاک پڑھ لیں گے۔ اب تو ویسے بھی ربیع الاول آ رہا ہے، ویسے بھی میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، تو کیا حضور کو تحفہ پیش نہیں کرنا؟ تو حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے روزانہ میں، میرے بچے، ہماری پوری فیملی کو ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ سب مل کر روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ حضور کو برتھ ڈے کا، میلاد کا تحفہ دینا ہے۔ تو یاد رکھیں انشاءاللہ غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، مگر اس کے رپلائی میں، اس کے ریٹرن میں بادشاہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو حضور تو وہ ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہم تو اگر حضور کو تحفہ پیش کریں گے تو پھر حضور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا مدنی پھول، پہلی بات جو آج کے بیان سے ہم سب نے سیکھنی ہے، جو لائیو بیان سن رہے ہیں انہوں نے بھی، کہ آج سے بس ٹارگٹ بنا لیں کہ روزانہ کثرت سے درود پڑھنے، اور انشاءاللہ ایک پورا گلدستہ درود پاک کا بنا کر حضور کی بارگاہ میں میلاد کے دن پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر دیکھیں کیسے نگاہ رحمت ہوگی، محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو با کمال بنایا اور سر تابہ قدم با کمال بنایا۔ ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی، ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف، یعنی زندگی کا ہر پہلو با کمال، نبی پاک کی ہر بات ہی با کمال ہے۔ آج میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور با کمال پہلو جو ہے، کمال کا پہلو، اس پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات میں، مختصر بات میں بہت بڑی بات بیان کر دینا، کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کر دینا۔ خود حدیث پاک ہے، خیر الکلامی ما قل و دل۔ اب یہ خود حدیث کتنی مختصر ہے، مگر کتنی پیاری بات فرما دی۔ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو، پر دلیل ہو، ٹو دی پوائنٹ، چھوٹی سی بات کرے بندہ مگر بات پوری کر رہے۔ اب دیکھیں آج کے دور میں بھی یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بہت لمبی بات کرتے ہیں، خواہ خواہ اپنی بات لمبی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے لوگ کتراتے ہیں۔ لوگوں کے پاس ٹائم تو ہے نہیں۔ اب جناب ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ غلطی سے بھی کسی کو فون لگ جائے تو ان سے بھی 5-10 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ تو اتنی لمبی بات کرنے والے کو لوگ نارملی پسند نہیں کرتے۔ اب یہ جو واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ تو بنا ہی شارٹ میسج کے لیے، اب واٹس ایپ میں بھی 10-10 منٹ کے اگر میسج آ رہے ہیں تو کون سنے گا آپ کی بات؟ تو ہمیں یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیں یہ بات ہمیں اپنانی چاہیے کہ اپنی بات کو مختصر اور پر دلیل کرنے کی عادت ڈالیں، شارٹ اینڈ سویٹ۔ تو اب نبی پاک کو اللہ نے ایسا کمال دیا، میں چند حدیث سے بیان کروں گا۔ پہلے تو یہ حدیث کتنی کمال کی ہے، خیر الکلامی ما قل و دل، یعنی یہ بات ہی پوری کر دی نبی پاک نے۔ within seconds آپ نے میسج کنوے کر دیا کہ سبحان اللہ، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو، پر دلیل ہو۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ بے نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور بولنے والے تو بہت آئے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور علیہ السلام جس دور میں آئے تھے نا، فصاحت و بلاغت کا ایک کمال دور تھا۔ عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا۔ پہلے بھی بیانات میں یہ بات عرض کی ہے، شاید کچھ لوگوں نے نہ سنی ہو تو دوبارہ عرض کر دوں۔ عربی لوگ اپنے آپ کو عربی، اور جو غیر عربی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجمی۔ ہم کون ہیں؟ عجمی ہیں۔ لیکن عجمی کے معنی کیا ہے؟ گونگا۔ جی ہاں، ہم اپنے آپ کو جو عجمی کہتے ہیں ہم عجمی ہیں۔ وہ عربی یہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو ہی بات کرنا آتی ہے، باقی دنیا تو گونگی ہے، ان کے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے، جو عربی کے اندر ڈیپتھ ہے، عربی کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے وہ انبلیویبل ہے، یعنی ایک ایک چیز کے 100 نام ہیں، ایک ایک چیز کے 50 نام ہیں۔
اور ان کا فصاحت کا بلاغت کے مقابلے ہوتے تھے جس دور میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. مگر میرے رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بغیر کسی ٹیچر کے پاس بھیجے, یعنی حضور کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے, مگر حضور کو رب نے براہ راست ایسا علم عطا فرمایا کہ جب حضور بات فرماتے تھے تو یہ فصحاء تھے, انٹلیکچوئلز تھے, بڑی بڑی گفتگو کرنے والے لوگ تھے, وہ ایسے سنتے تھے کہ وہ حیران ہو جاتے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ارے وہ گونگے ہو جاتے تھے جب حضور بات کرتے تھے. اب حضور کیا فرماتے تھے, حضور کے اشارے کیسے ہوتے تھے, حضور علیہ السلام نے تربیت کیسے فرمائی. تو میں نے چند حدیثیں آج کی اس محفل کے لیے سلیکٹ کی ہیں جو بظاہر تو ویری شارٹ ہیں, چند لفظوں پر مشتمل ہیں, مگر اللہ کی قسم کمال کر دیا میرے آقا نے, اور میں اور آپ اس پر عمل کر لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. پر چھتا بنا ہوا ہوگا نا, شہر کی مکھیاں کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی, چاہے جائے کہ خود ہم جا کے اس کو ڈسٹرب کریں, ورنہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں. یہ تین باتیں فرما دی کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے جو حلال کھاتی ہے, حلال پروڈیوس کرتی ہے, اور جہاں رہتی ہے وہاں فساد نہیں پھیلاتا. اب اپنے بارے میں چیک کرتے ہیں. پہلی چیز, ہم کیا حلال کھاتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی کا اصول بنا لیں کہ مومن حلال کھانے والا ہوتا ہے, گند کھانے والا نہیں. رشوت کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, ظلم کر کے کھا رہا ہے, لوگوں کا مال دبا کے کھا رہا ہے, یہ مومن نہیں ہے. اور اس کی جو برائیاں, اس کی جو کانسیکوینسز ہیں نا, وہ دنیا میں بندہ دیکھ لیتا ہے. پیسے تو آ جاتے ہیں, حرام کمائی سے بھی پیسے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں, گاڑیاں آ جاتی ہیں, بنگلے آ جاتے ہیں, مگر سکون چلا جاتا ہے, عبادتوں کی رونق چلی جاتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہ ہونے کا جو مین ریزن حدیثوں میں بیان ہوا وہ حرام روزی ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, رو رہا تھا, گر گڑا رہا, ہاتھ اٹھا کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آپ جس محلے میں رہتے ہیں, جس بلڈنگ میں رہتے ہیں, جس شہر میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, ہماری وجہ سے وہاں خیر پھیلے, فساد نہیں ہو, لوگ تکلیف میں ہیں, پریشان ہیں پڑوسی. یار کون آ گیا ہماری بلڈنگ میں, یار سب پریشان ہو گئے, کون آ گیا ہمارے برابر میں, یار پورے محلے کا ماحول خراب کر دیا. وہ بندہ برباد ہو جائے گا. پڑوسی کے حقوق, اللہ اکبر, حدیث میں کہا گیا, نبی پاک سے سوال کیا گیا, حضور ہمیں کیسے پتا چلے ہم اچھے ہیں برے ہیں؟ اچھا تو ہر آدمی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نا, کوئی پیرامیٹر بتا دے, حضور ہاؤ آئی چیک مائی سیلف دیٹ آئی ایم گڈ اور بیڈ, پتا کیسے چلے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے جس کا پڑوسی کہے بندہ اچھا ہے, سمجھ لو وہ اچھا ہے. جس کا پڑوسی کہے یہ آدمی ٹھیک نہیں, سمجھ لو ٹھیک ہے. پڑوسی کی گواہی کو گواہی بنایا گیا. سوچئے نا, ہمارے پڑوسی تو کتنے پریشان, کئی ایسے ہوں گے جن کے پڑوسی پریشان. حضور کی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر لایا گیا. حضور ایک عورت ہے, بہت صدقہ خیرات کرتی ہے, مگر اس کی زبان سے اس کی پڑوسی خوش نہیں ہے. فرمایا وہ جہنمی ہے. صدقہ خیرات کرنے والی مگر پڑوسی پریشان. ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا. حضور علیہ السلام ایک عورت ہے, فرض نمازیں اور فرض زکات وغیرہ کے علاوہ صدقہ خیرات نوافل نہیں پڑتی, مگر پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے. حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے. اب بتائیے کتنی اہمیت ہے پڑوسیوں کی, مگر کئی لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. تو شہد کی مکھی کی مثال میں نے آپ کو دے دی, کھجور کے درخت کی مثال آپ کو دے دی. آخری حدیث سنا دیتا ہوں, اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور چند جملوں میں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم کے دریا بہاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ ہیں, خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہے, اور بد نصیب ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا ہے. امیزنگ ورڈز, کتنی مختصر بات ہے, مگر کیا کچھ فرما دیا. اب غور کر لیں, باقی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جہاں جاتے خیر پھیلتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھو تو نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہے, ان کی باتیں سنو تو بندے کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے, حرام کام کوئی کر رہا ہو سمجھاتے تو بندہ حرام چھوڑ دیتا ہے. ایسے کئی مبلغین اور علماء آپ کو ملیں گے, خیر پھیلا رہے ہیں, شر بند ہو رہی ہے. کیا میں اور آپ ان لوگوں میں ہیں, یا خدا نہ خواستہ اس کیٹیگری میں تو نہیں کہ جدھر جاتے ہیں شر پھیلتا ہے, بلکہ خیر ہو رہا ہو وہ بھی بند ہو جاتا ہے. نمازی کو بے نمازی بنا دیتے ہیں کچھ لوگ. کیا بھائی روز نماز پڑھتا ہے, بھائی جمعے کی پڑھ لینا, مولوی ہونا ہے کیا؟ اچھا خاصا وہ نمازی بنا تھا, اس بندے نے ساتھ بیٹھ کر اس کو بے نمازی بنا دیا.
اچھا خاصا حلال کما رہا تھا، ارے بھائی سیدھا کام کرے گا تو کب تک آگے بڑھے گا، یہ لے الٹا کام، یہ لے فراڈ، مل کے کرتے ڈبل پیسے ہو جائیں گے، یعنی حلال کمانے والے کو حرام پہ لگا دیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو شر کی چابی ہے، خیر کا تالا ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، زندگی کا یہ اصول بنائیں کہ میری وجہ سے فقط خیر پھیلے، میری وجہ سے شر نہ پھیلے، کیونکہ میں مر جاؤں گا اگر میں شر پھیلا کر دنیا میں گیا تو کہیں مرنے کے بعد بھی میرے لیے بری باتیں، میرے لیے اللہ نہ کرے گناہ جاریہ والا کام نہ ہو جائے۔ تو بہرحال آج ذکر مصطفیٰ علیہ السلام اس یونیک انداز میں ہم نے کیا کہ نبی پاک علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا، مختصر بات میں میرے آقا نے کہتے ہیں نا پوری بات ہی بیان فرما دی۔ اچھا ایک اور حدیث چلیں کیونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب یقین کرے علماء فرماتے ہیں یہ آدھا دین ہے، یعنی اس سے بہت کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی آپ میں سے کون چاہتا ہے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرے؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے آپ کی بے عزتی ہو؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے آپ کو ذلیل کیا جائے؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ جناب آپ کو مہنگا سودا جھوٹ بول کر بیچ دیا جائے؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے آپ کے ساتھ ظلم ہو؟ جب میں یہ سب چیزیں اپنے ساتھ نہیں چاہتا تو میں بھی کسی کے ساتھ نہ ہونے دوں، میں بھی کسی کے ساتھ نہ کروں۔ اگر سارے لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ جو مومن اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر لے، ہر فیصلہ کرتے وقت اگر یہ سوچ لیں کہ یار جو میں اپنے بھائی کے لیے کرنے جا رہا ہوں میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا ہوتا، میری غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیا جائے، اور آپ کہتے ہیں میں دوسرے کو معاف نہیں کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، یار آپ اس جگہ ہوتے تو کیا چاہتے کہ یار غلطی ہو گئی ہے معاف کیا جائے۔ تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ فیملی کے معاملات میں بھی یہ فیصلہ کیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، دوریاں، رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں، ان کو نہیں بلائیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا سمجھتے کہ نہیں یار غلطی پر معاف کر کے میری رشتہ داری باقی رکھی جاتی، تو آپ بھی تو باقی رکھیں نا۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں اور بدری چینل دیکھا کریں تو انشاءاللہ ایسے مزید بیانات سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی مبارک پیاری پیاری حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔